जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्ते कहने लगे क्या आप उसमें ऐसे को पैदा करेंगे जो उसमें फसाद फैलाएगा और कूड़ेदी करेगा। इस हाल में कि हम आपकी तारीफ के साथ पाकी बयान करते हैं और आज आपकी पाकीज़गी भी बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा बेशक मैं जानता हूँ वो सारी बातें जो तुम नहीं जानते। और सिखलाया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम, फिर पेश किया उनको फरिश्तों पर। कहा अल्लाह ने उनसे बताओ तुम इन नामों को अगर तुम सच्चे हो। फरिश्ते कहने लगे आप पाक हैं, हमको नहीं है इल्म, उतना ही हमको इल्म है जितना कि आपने हमको सिखाया है। बेशक आप बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं और बड़ी हिम्मत वाले हैं। फिर अल्लाह ने कहा ऐ आदम तुम उनको उनके नाम बताओ, उन चीज़ों के नाम बताओ। और जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों को सारे नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा क्या मैं नहीं कह रहा था तुमसे कि बेशक मैं ज़मीन और आसमान की पोशीदा बातों को जो है जानता हूँ और वो बातें भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर कर रहे थे और जिनको तुम छुपा रहे थे। ये सूरह बकरा की चंद आयत करीमा ही जो अलिफ लाम में है, ये सब आपके सामने तिलावत की गई है। तो इन आयत की वजाहत करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी कायनात, ज़मीन और आसमान सब कुछ अल्लाह ताला की बनाई हुई है, अल्लाह ताला की कायनात है। इस कायनात पर कई दौर गुज़र चुके, कई मराहिल गुज़र चुके हैं कायनात के ऊपर। सबसे पहला मरहला कायनात का वो ये था कि कानल्लाहु वलम यकुन माहू। सबसे पहला मरहला कायनात का बुनियादी मरहला अल्लाह ही था, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह और कुछ नहीं। और अल्लाह हमेशा से है, जो है कदीम, अल्लाह ताला हमेशा रहेंगे। अल्लाह की एक ही ज़ात जो हमेशा से है और हमेशा रहेंगी। बाकी ये पूरी कायनात और मखलूक़ात हुई तो इस पर मुख्तलिफ मरहले गुजरते रहते हैं। पहला मरहला ये था कि अल्लाह ही था, अल्लाह से कुछ नहीं। फिर अल्लाह ताला ने कायनात को बनाना चाहा, पैदा करना चाहा। कायनात को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो बनाया फरिश्तों को पैदा किया, जन्नत और दोज़ख को पैदा किया अल्लाह ताला ने सबसे पहले। फिर उसके बाद ज़मीन और आसमान, चाँद और सूरज को पैदा किया। ज़मीन और आसमान, चाँद और सूरज पैदा होने से पहले जो है अभी जिन्नात वगैरह भी पैदा नहीं, फरिश्तों को पैदा किया था अल्लाह ताला ने। फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने कुरान करीम की दो सूरतें तिलावत की, अल्लाह है और फरिश्ते और कुछ नहीं। ज़मीन आसमान ही पैदा नहीं हुए, अब 1000 साल के बाद पैदा होने वाले। ज़मीन और आसमान के, सूरज और चाँद के पैदा होने से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा कर दिया। तमाम पैदा कर देने के बाद जो है उनके सामने सूरह यासीन और सूरह ताहा दो आयतें तिलावत की अल्लाह ताला ने। जो है तो गया फरिश्तों के सामने जो है इस बात का इजहार अल्लाह ताला ने किया कि मेरा कलाम है, अल्लाह का कलाम है कुरान करीम, और उसकी दो सूरतें हैं। तो अल्लाह ताला ने तिलावत की, पढ़ा, फरिश्तों ने सुना। पहली बार सुना फरिश्तों ने, पहली बार सुना है अल्लाह ताला ने, सुनकर दंग रह गए फरिश्ते, हैरान रह गए, मस्त हो गए सुनकर। कोई भी कारी अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ते हैं तो जो है कितना मुतासिर होते हैं सुनने वाले हम लोग। तो ऐसे भी वाक़यात लोगों के मुसलमान होने के आए हुए हैं कि बाज़ ईसाई अंग्रेज़ भी उन्होंने जो है वो टीवी पर, रेडियो वगैरह में जो है कुरान करीम के किसी अच्छे कारी की आयात कुरान करीम की सुनते ही इतना मुतासिर हुए, इतना असर हो गया उन पर
اور سمجھ گئے کہ اللہ کا کلام ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا؟ تو کہا کہ یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں معلوم ہوتا، اس میں وہ جاذبیت ہے، وہ کشش ہے، وہ تاثیر ہے کہ انسان کا کلام نہیں معلوم ہوتا، اسے بھی مان لیا۔ اب ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے تو کچھ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تلاوت کریں پہلی مرتبہ کائنات میں، کائنات کی تاریخ میں پڑھیں، اور فرشتے سنیں تو جو ہے کیا کیفیت ہوگی اس وقت پر۔ سننے کے بعد فرشتوں نے 3 باتوں کا، 3 طرح کے تاثر پیدا ظاہر کیے فرشتوں نے۔ ایک تاثر یہ تھا فرشتوں کا، پہلا تاثر کہ جو ہے طوبیٰ لأمۃ تنزل علیہا ھذا، وہ امت کتنی خوش نصیب ہوگی، خوش قسمت ہوگی جس امت پر یہ 2 صورتیں جو ہم سنیں ہی، پورا قرآن جو نازل کیا جائے گا، قرآن کتنی خوش نصیب، کتنی خوش قسمت ہوگی وہ امت۔ کون؟ ہم لوگ، ہم پر ترس کر رہے ہیں فرشتے، جبکہ زمین آسمان بھی پیدا نہیں ہوئی، ہمارا پیدا ہونا تو بات کا معاملہ۔ تو جو ہے فرشتے رش کر رہی ہیں کہ کتنی خوش قسمت ہے وہ امت جس پر یہ قرآن مجید نازل ہوگا۔ پہلا تاثر۔ دوسرا تاثر انہوں نے ظاہر کیا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، کہ وہ سینے کتنے پاک ہوں گے، صاف و شفاف ہوں گے، جو ہے کتنے مبارک ہوں گے جن سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہوگا۔ پہلے پوری امت پر رش کر رہے تھے، پھر حافظوں کے اوپر رش، حفظ کرنے والے۔ قرآن مجید ہی ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کہ جس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ قرآن مجید کو جو ہے حفظ کریں۔ قرآن مجید سے پہلے توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم اور بھی جو انبیاء کرام پر معلوم کی کتابیں نازل ہوئی تھیں، کسی اللہ کے کلام کے سلسلے میں بات نہیں آتی کہ ان کا کوئی حافظ ہے، نہ توریت کا کوئی حافظ، نہ انجیل کا کوئی حافظ۔ اسے وہ ساری کتابیں ختم ہونے والی تھیں، اسے ان کے لیے اللہ نے کوئی نظام نہیں کیا کہ اس کا لوگ حفظ کریں۔ لیکن یہ قرآن ہی ایسا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس امرآباد میں ہیں، 8 سال کے بچے، 9 سال کے بچے آتے ہی 3 سال 4 سال میں حافظ بن جاتے قرآن مجید کے۔ تو فرشتے رش کر رہے ہیں کہ وہ حافظ کتنے خوش قسمت ہیں اور ان کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں جو قرآن مجید کو کریں گے، یاد کریں گے۔ فرض کیجئے پورا قرآن مجید کے جو لکھے ہوئے ہیں دنیا سے پورا ختم ہو جائے، یہ ایک بھی قرآن باقی نہ رہے، تو کتنے حافظ ہیں جو آگے بڑھ جائیں گے؟ آ جائے قرآن آ جائے گا، قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک بات بتا رہا ہوں میں فرضی طور پر، حفاظ کے ذریعے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ حفاظ، ان کے والدین خوش قسمت۔ تیسری بات انہوں نے کی طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، ایک تو پوری امت پر رش کر رہے تھے، پھر حافظوں پر رش کر رہے تھے، اس کے بعد جو ہے جو لوگ ان میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہی ہر دن، ظاہر کے سبھی لوگ تلاوت نہیں کرتے، جبکہ ہر دن کم سے کم تلاوت کرنا ہر ایک آدمی کو ضروری ہے، لیکن جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ہر دن قرآن کا، ان کے برش کرنے لگ رہے تھے فرشتے۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ آنے کے بعد زمین، آسمان، سورج، چاند، فرشتے، جنات سب پیدا ہو گئے۔ پیدا ہونے کے کافی عرصہ لگا، کافی مدت لگی، معلوم نہیں کتنے 100 سال، کتنے 1000 سال لگے ہوں گے اس میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو، ایک ایسی شخص کو، ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے نائب ہو جائے، اللہ کے جانشین ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیلانے والے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو دنیا میں برپا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کرنے والے، اللہ کے قوانین جاری کرنے والے، ان کو پیدا کرنا۔ اور اصل میں مقصود یہی تھا، اصل میں مقصود اسی مخلوق کو پیدا کرنا تھا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، جنات بنا کر کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو ہے جن کو پیدا کرنے والا تھا وہ انسان کو پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو،
अशरफुल मखलूक़ात, इंसान को कहते हैं, आप सुनते ही अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग, सबसे ज़्यादा अशरफ यही मखलूक जो है। तो जो अल्लाह ताला ने जब वो ये किया, फैसला किया इसका, तो फरिश्तों के सामने, जिनमें जिन्नात भी थे, फरिश्ते भी थे, जिन्नात भी थे, तो इब्लीस भी था, उन्हीं के दरमियान शैतान भी मौजूद था, सबके सामने अल्लाह ताला ने ऐलान किया। अल्लाह ताला ने जो ऐलान किया उससे का जिक्र अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में बताया, जो सबसे पहले मैंने पढ़ी है। तो इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, याद करो उस वक्त को जबकि पूरी कायनात बनाने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने, जिन्नात भी उनमें शामिल थे, ये कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना नाइब, अपना जानशीन जो है वो बनाने वाला हूँ। जैसे सदर के बाद वज़ीर आज़म होता है या गवर्नर होता है किसी सूबे का, उसकी जो हैसियत होती है, इस तरह इंसानों की हैसियत अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने बनाई। तो ऐलान करते हुए अल्लाह ने कहा कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि मैं जो है आदम को पैदा कर रहा हूँ, इंसान को पैदा कर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा। जिस मकसद के लिए, जिस गरज के लिए इंसान को पैदा करना चाहता था अल्लाह ताला, और पैदा किया अल्लाह ताला ने, वो मकसद अल्लाह ताला बना रहा है, मनसब बता रहा है अल्लाह ताला ने, गर्ज़ व गायत बता रहा है अल्लाह ताला उसका, कि मैं खलीफा को पैदा कर रहा हूँ। तो फरिश्ते उस वक्त के समझ रहे थे, फरिश्ते भी जिन्नात भी, कि अब मखलूक़ात का मामला ख़त्म हो गया, अब कुछ भी पैदा करने वाले नहीं हैं, उनकी अपनी अक़ल के मुताबिक इस तरह समझ रहे थे। अब कोई नई मखलूक पैदा होगी, नहीं पैदा होगी, अल्लाह ने उसको पैदा कर दिया। तो उन्होंने अचानक सुना ये बात हुई, एक मखलूक पैदा करने वाली है जो हम सबसे बढ़कर होगी, हम हमारे पर हाकिम होगी, वो हम उसके महकूम हो गए, उनकी खिदमत करना है हमको, उसके लिए पैदा किया है, हमको पैदा किया है। ये सुने तो फरिश्ते कहने लगे कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व युस्फ़िकु दिमा, कि आप ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहते हैं ज़मीन में, कि ज़मीन में जाकर वो मखलूक फसाद फैलाएगी और खून करेगी। ये फरिश्तों ने एतराज़ नहीं किया, बल्कि अपनी परेशानी को ज़ाहिर किया उन्होंने। ये परेशानी ज़ाहिर करने की वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को जो पैदा किया था, हम लोगों से, इंसानों से पहले जिन्नात को ज़मीन में बसाया अल्लाह ताला ने, हमारी तरह रहते बसते थे वो। तो चूँकि जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया था और ज़्यादातर शर, बुराई का मादा जज्बा उनके अंदर रखा गया था, तो उसका नतीजा ये था कि जिन्नात के अंदर नेकी करने वाले, भलाई करने वाले, जो अच्छे खुसूसियात आला रखने वाले बहुत कम, उनमें कम तादाद जिन्नात के अंदर, ज़्यादा तादाद उनकी हंगामा करने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, खून बहाने वाले, खुरेजी करने वाले, ये हो रहा था दुनिया में इंसानों को पैदा करने से पहले। और फरिश्ते मंजर देख चुके थे, तंग आ चुके थे फरिश्ते जिन्नात के हंगामों को देख कर। आजकल जो हाल हो गया है कोई दुनिया का जो है, उसे कहीं बदतर हाल था उस वक्त पर। तो फरिश्तों ने कहा कि भाई हम तो ही आपकी खिदमत करने के लिए एक नई मखलूक क्यों पैदा कर रहे हैं आप, ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। पर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुमसे मशवरा नहीं ले रहा हूँ, तुमसे कोई राय नहीं ले रहा हूँ, मैं तुमसे कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या मैं पैदा करूँ या नहीं करूँ बोलकर। तुम कौन होते दखल देने वाले इसमें? मेरी मर्ज़ी है कि मैं जिनको चाहूँगा पैदा, तुम तो खिदमत करने वाले ही, अब जिनको पैदा करने वाला हूँ मैं, तो तुमको इस मामले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कह दिया अल्लाह ताला ने। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो पैदा किया और उनका मनसब, उनकी ज़िम्मेदारी, उनको जो काम करना है यहाँ आकर वो वही काम करना है जो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन सलामती हो, अमन अमान हो, अल्लाह ताला के क़वानीन दुनिया के अंदर जारी हो जाएं और अल्लाह ताला का निज़ाम दुनिया के अंदर बर्पा हो जाए, अल्लाह ताला का दीन दुनिया में गालिब हो जाए। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनका मनसब जिक्र किया, फिर खलीफे को पैदा करने वाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले खलीफा। तो इस तरह अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बनाकर पैदा किया और पैगम्बरों का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन 1,24,000 से ज़्यादा पैगम्बर अल्लाह ताला ने पैदा किए। और हर पैगम्बर जो पैदा होते थे उस वक्त पर वो किसी एक कौम के लिए, किसी एक जगह के लिए,
باقاعدہ زبان و مکان، خاص وقت کے لیے اور خاص جگہ کے لیے ہوتے تھے۔ بیرون کے لیے ایک پیغمبر، چندے کے لیے ایک پیغمبر جو ہے، تو اس طرح ایک ایک مقام کے لیے ایک ایک پیغمبر، چونکہ اس وقت پر جو ہے سفر کے وسائل و ذرائع جو اب ہے، جو ہے بیل گاڑی سے لے کر ریل گاڑی پھر فلائٹ وغیرہ تک کی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سفر کے ذرائع اس وقت پر جو تھے پیغمبروں کے دور میں 2 ہی ذرائع تھے، 2 کیا بلکہ 3 کہیے، ایک ذریعہ گدھا اور خچر، گھوڑا اور اونٹ، اس کے علاوہ اور کوئی ذرائع نہیں۔ ظاہر ان کے ذریعے لمبے لمبے فاصلے طے نہیں کیے جا سکتے، تو الگ الگ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے بندے رہتے تھے وہاں ایک ایک پیغمبر، ایک ہی زمانے میں کئی کئی پیغمبر، اور ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کا حال معلوم نہیں۔ اس طرح کا معاملہ اللہ کرتے رہے، اور ایک پیغمبر کا زمانہ جب ختم ہو جاتی، ایک قوم ختم ہو جاتی تو پیغمبر بھی ختم ہو جاتا، پھر نئی قوم آتی، نیا پیغمبر اس کے لیے آتا، یہ سلسلہ چلتا رہا کب تک؟ عیسیٰ علیہ السلام تک۔ آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، انبیاء کرام میں جو مختصر مدت کے لیے ایک ایک قوم کے لیے آتے تھے، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد تقریباً 600 سال کی مدت اس طرح گزری اس وقت پر ہی کہ دنیا کے اندر انسان تو ہیں، لیکن ان کے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں، جو ہے بالکل بگاڑ انسانوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ ہر طرح کی خرابی، ہر طرح کی برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ ایسا دور جس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انتظام نہ کیا گیا ہو، اسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ کب تک؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ انبیاء کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ، جو مقام، جو مرتبہ ملا وہ کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک وقت کے لیے نہیں، محدود جگہ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ پوری انسانیت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے پیغمبر، حتیٰ کہ جنات کے لیے بھی پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنات کے لیے بھی عام صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، اور پورے انسانوں کے لیے پیغمبر۔ تو جتنے بھی انسان دنیا میں آج موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چاہے وہ ایمان لائے ہوں یا ایمان نہ لائے ہوں، جو ایمان لائے گی ہم مسلمان، امت مسلمہ ہم لوگ، اور جو غیر مسلم میں جو ایمان لائیں گے ان کو کہتے ہیں امت اجابت، ایمان لانے والے مسلمان، ایمان قبول کرنے والے۔ جو ایمان نہیں لائے ہی ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت اجابت، امت مسلمہ، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان تک اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اسلام، قرآن، سنت، سب چیز اب ان تک پہنچائیں، اور وہ لوگ تلاش کریں، ان کی بھی ذمہ داری، خالی ہماری ذمہ داری نہیں، خالی ہم سے ہی نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ غیر مسلموں تک، میرے پورے بندوں تک میرا دین پہنچائے نہیں پہنچائی، ہم سے بھی سوال ہوگا۔ پہنچائے ہی تو کوئی بات نہیں، ایمان لانا نہیں لانا ان کا کام ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، پہنچائے ہی تو بچائیں گے ہم۔ اگر تو ہم نے کام نہیں کیا، غیر مسلموں تک دعوت پہنچانے کا کام اپنی سیرت سے، اپنے اخلاق سے، اور تمام ذرائع سے، کتابوں سے، لٹریچر سے، تقریر سے، تحریر سے، ویڈیو سے، ریڈیو سے، انٹرنیٹ سے، سب طریقہ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اسلام پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کریں، ڈھونڈیں، اس لیے عقل دی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ عقل سے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے بھی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن حق کو تلاش نہیں کرے تم سے، اتنی عقل نہیں دی، وہ بھی نہیں چھوٹیں گے، وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ ہم نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو نبوت و رسالت، پیغمبری۔ نبوت اور رسالت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے۔ بڑے خوش نصیب پورے انبیاء کرام جن کو نبوت ملی، لیکن ان انبیاء کرام کی بھی خواہش یہ ہوتی تھی، ان کی یہ تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہم کو نبوت نہیں ملی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہوتا تو اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو، ان کی خواہش ہوتی ہے انبیاء کرام کی، پیغمبروں کی،
یہ تمنا ان کو معلوم تھا. ہر پیغمبر کو بتاتا تھا اللہ تعالیٰ کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آئیں گے تو نبوت رسالت کا معاملہ ختم ہو جائے گا. خاتم النبیین آئیں گے, ختم المرسلین آئیں گے, ان کا کوئی نبی نہیں ہوگا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اطلاع دیتے تھے. نبی کی خواہش یہ ہوتی تھی, وہ کرتے تھے کہ اب نبی بن کر کیوں پیدا ہوئے, ان کی امت میں پیدا ہو گئے تو اچھا ہوتا. یہ ہمارے کتنی خوش قسمتی, ہم تمنا بھی نہیں کیے, آرزو بھی نہیں کیے, خود بخود اللہ تعالیٰ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا ہم کو. تو گیا ان پیغمبروں سے کہ درجے کو پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے پرانے پیغمبروں کے درجے پر. اگر ہم واقعی اللہ کے سچے بندے بن گئے, فرما بردار بن گئے, تب ہم کو یہ رتبہ ہوگا, یہ درجہ حاصل ہوگا. صرف عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں, اپنے وقت کے نبی جو آپ کے نبی تھے, اور چونکہ وہ انتقال نہیں ہوا, مرے نہیں, اللہ تعالیٰ پاس اللہ نے اٹھا لیا ان کو, آسمان پر موجود ہیں, قیامت کے قریب آئیں گے تو عزیز پرافٹ نہیں آئیں گے. وہ پیغمبر ان کی پیغمبری ختم ہوئی اسی دن جس دن آسمان پر اللہ تعالیٰ ان کو بلایا تھا. اب دوبارہ جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں قیامت کے قریب, قیامت کی علامت, قیامت کی نشانی, ان کے آنے کے بعد جو ہے دنیا زیادہ دن نہیں رہے گی, چند دنوں میں دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. دجال آئے گا پہلے, مہدی آئیں گے, اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اس کے چند ہی مدت کے اندر, سال کے اندر ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. ان کو ایک درجہ ملے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے وقت کے وہ نبی اور پیغمبر, اور جب آئیں گے تو رسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے, یہ ایک درجہ ان کو حاصل ہوگا. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت رسالت کا خاتمہ ہو گیا. نبوت رسالت کے بعد جو منصب ہے, جو درجہ ہے, جو عہدہ ہے, جو ذمہ داری ہے, اس کا نام ہے خلافت, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ ساتھ میں کیا ہے کہ جائے فی الارض خلیفہ, میں تم کو جو ہے خلیفہ بنانے والا ہوں, جو اللہ تعالیٰ کہے. نبوت رسالت ختم ہو گئی. نبوت رسالت کے بعد اب جو سلسلہ شروع ہوا وہ خلافت کا. تو خلافت میں حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ تعالیٰ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چار جو ہے خلفائے راشدین کہلاتے ہیں, جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی حکومت, ان کا طریقہ, ان کی زندگی, ان کا نظام, آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکومت کی, جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سنبھالا, دنیا کی ہدایت کا انتظام کیا, یہ چاروں خلفائے راشدین نے اسی طریقے سے کیا. چاروں خلفائے راشدین کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور جو شروع ہوا, وہاں سے لے کر بنو عباسیہ, بنو امیہ, بنو عباسیہ, ان تمام کے دور میں جو ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے زمانے میں جس طرح امن و امان, امن و سلامتی اور اللہ تعالیٰ کے قوانین جاری تھے, اللہ کی حکومت چل رہی تھی, وہ معاملہ نہیں رہا. البتہ درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے خلیفہ آئے بنے جو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, بالکل وہ چاروں خلفاء کی طرح ان کی حکومت تھی. عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں, ان کے سلسلے بعد میں انشاءاللہ کسی وقت پر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے جو اسلام کا نظام, اسلام کی حکومت دنیا میں قائم کی. تو بہرحال عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے لے کر آج تک کی خلافت تھی, جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, اللہ کی یہ نیابت تھی, اللہ تعالیٰ کی یہ جانشینی تھی, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور تمام انسانوں کو پیدا کیا تھا, اس کا سلسلہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ختم ہو گیا, باقی نہیں رہا. اب اس کو قائم کرنا, آن صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, جو نبی علیہ وسلم کی مکی زندگی تھی, مکی زندگی میں جو کام آپ نے انجام دیا, دعوت کا کام انجام دیا, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, توحید کو پھیلایا, شرک اور کفر اور بدعت وغیرہ کا خاتمہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, برائیوں کو مٹایا, نیکیوں اور بھلائیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پھیلایا مکی زندگی کے اندر, تو اس مکی زندگی کا انداز ہماری زندگی گزر رہی ہے. پھر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو اسلامی نظام برپا کیا, اسلامی حکومت قائم کیا اللہ تعالیٰ نے, قرآن اور سنت کے جتنے بھی ہیں, زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے بھی شعبجات ہیں, تمام معاملات کو, تمام شعبجات کو قرآن اور حدیث کے مطابق جو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اسے دوبارہ اس نظام کو قائم کرنا, برپا کرنا, یہ ہم لوگوں کی, امت مسلمہ کی ذمہ داری, ہم پر یہ بات جو ہے رکھی گئی ہے. تو جسے دین کو قائم کرنا جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے, خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو, تو دوبارہ اس خلافت راشدہ کو دنیا میں لانا, دنیا میں قائم کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری میں تعلق سے سب سے پہلی بات, سب سے پہلی ذمہ داری جو ہوتی ہے, جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں, ہم جتنا عمل کر سکتے ہیں دین پر, اتنا ہم کو عمل کرنا چاہیے, جتنا اختیار ہے ہم کو.
عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ طیبہ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 کو اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام نہیں بتایا ہے، 5 ارکان، 5 کھمبے ہی ہے، پورا اسلام نہیں۔ اس لیے اگر ہم نماز بھی پڑھ لیے، روزہ بھی رکھ لیے، حج بھی کر لیے، زکوٰۃ بھی دے لیے، حج بھی کر لیے، تو یہ نہ سمجھیے کہ پورے اسلام پر ہم عمل کر لیے، پورا اسلام قائم ہو گیا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جبکہ یہ ذمہ داری ہماری کہ ساری برائیاں دنیا سے ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، اور ساری نیکیاں دنیا کے اندر قائم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے قوانین ہیں قرآن اور حدیث میں ان تمام کو ہم جاری کر دیں۔ اس وقت تک یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پورے اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ 4 ارکان ہیں، باقی دیواریں گئیں، چھت ہے، یہ تمام چیزیں اسلام کے تمام شعبجات، تجارت، سیاست، حکومت، معیشت، تو جتنے زندگی کے شعبجات ہیں اس وقت پر، وہ تمام شعبجات پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو اس وقت پر اسلام کی عمارت، اسلام کا یہ محل جو ہے وہ دوبارہ قائم جو ہے نہیں ہو سکے گا۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں قرآن مجید کے اندر حدیث میں یہ بات ہے، اگر کوئی آدمی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اسلام کا قانون ہے۔ شراب کوئی پیے تو اسے درے لگانا چاہیے، کوڑے لگانا چاہیے۔ اگر کوئی کسی آدمی پر بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے تو اس پر کوڑے لگانا چاہیے۔ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، جو ہے غیر شادی شدہ کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے لگانا چاہیے، اور اگر کوئی شادی شدہ بدکاری کرتا ہے تو اسے رجم کرنا چاہیے، پتھر مار کر ختم کرنا چاہیے۔ ایسے کتنے قوانین ہیں۔ آدھا اسلام ایسا ہے، حکومت نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہم اس پر عمل نہیں کرنے پا رہے ہیں۔ تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے جو حکومت قائم کی اور اللہ کا پورا نظام برپا کیا، پورے قوانین جو جاری کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تمام جاری کرنا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اسلام کے نظام کو برپا کر دینا، حکومت قائم کر دینا، یہ حدود و تعزیرات بدل کو جاری کر دینا، یہ ذمہ داری نہیں ہماری، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنا ہماری ذمہ داری۔ یہ اسلام، پورے اسلام کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری، اور پورے اسلام کو قائم کرنا، پورے دین کو غالب کرنا دنیا کے اندر جو ہے یہ خود بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے آج جو ہے ہم کو سب سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری باس پرس ہوگی۔ اس زمن میں سب سے زیادہ کام کرنے کا جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ پورے مسلمان سچے مسلمان بن جائے، پکے مسلمان بن جائے، جتنی چیزوں پر عمل کرتے ہیں اتنی چیزوں پر عمل کر لیں ہم۔ اور دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ، جو ہمارے برادران وطن ہیں، غیر مسلم ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، ہندو کے کئی مذاہب، کئی فرقے، کئی گروہ، ان کے اعلیٰ طبقے برہمن، ادنا طبقے اچھوت، دلت، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی انسان ہیں ہمارے ملک کے اندر، تو ہمارے شہر کے اندر، ہمارے محلے کے اندر جتنے بھی برادران وطن ہیں، ان تمام برادران وطن کو اسلام سمجھانا، یہ بتانا کہ اسلام جو ہے ہمارا ہی دین نہیں ہے بلکہ تمہارا ہی دین ہے۔ اسی دین پر تھے پہلے تم لوگ، بعد میں تمہارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، یہ ان کو بتانا ہے۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ قرآن مسلمانوں ہی کا قرآن نہیں ہے بلکہ پورے انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن صرف مسلمانوں کا، جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو ذرا قرآن دینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو کہتے ہیں ارے وہ تو مشرک ہے، کافر نہیں، ان کو کیسے قرآن دیا جائے گا، جبکہ یہ قرآن ان کا بھی ہے۔ مسلمان سمجھتے ہی کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے، تو مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، قرآن اور نہیں بلکہ پورے انسانوں کے لیے ہے۔ اسلام پورے انسانوں کے لیے ہے، قرآن پورے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو جن لوگوں تک یہ نعمت نہیں پہنچی ہے تو ان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان تقریباً جو ہے 1000 سال تک جو ہے حکومت کرتے رہے ہمارے ملک پر ہی، لیکن ان مسلمانوں کو جو ہے حکومت کرنے اور قانون پر چلانے، اپنا اقدار چلانے، عیش کی زندگی گزارنے کی جو معاملہ تھا، اس کی جو مہلت تھی، انہوں نے جو ہے کبھی غیر مسلموں تک، کافروں تک دین کو پہنچانے کا کوئی کام نہیں ہوا۔ بابر سے لے کر آخری حکومت جو ہوئی محمد شاہ تک میں دلی میں، اس وقت تک وہ لوگ قلعے بناتے رہے، عالی شان محل بناتے رہے، زیادہ سے زیادہ جو کام انہوں نے کیا کہ مسجدیں بناتے رہے۔ دلی کی جامع مسجد انہوں نے بنائی، آگرہ کی مسجد بنایا انہوں نے، تاج محل انہوں نے بنایا، قبر کے اوپر محل انہوں نے بنایا، اور بابر سے لے کر
आखिरी बादशाह बगलिया का जो था उस वक्त तक ये सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन जो काम करना चाहिए था उनको, जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी डाली है कि पूरे अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का दीन पहुंचाना, कुरान उनको समझाना, दीन की तरफ उनको बुलाना, ये काम उन्होंने नहीं किया। अगर ये काम उन्होंने किया होता, आज जो मसाइल, आज जो मुश्किलात हमारे लिए पैदा हुए, बाबर ने वो जो है उस जगह पर मस्जिद तो बना दी, लेकिन बाबर को और उसके खानवालों को बाद में चलकर जो है वो इसकी तौफीक नहीं हुई कि उस ज़माने के अंदर जो गैर मुस्लिम थे, जो अल्लाह के बंदे थे, उनकी इस्लाम की दावत दी जाए। ये ख्याल कभी उन्होंने नहीं किया। अगर ये काम उन्होंने किया होता तो आज जो दुश्मनी, इख्तलाफ आपस में पैदा हुआ, एक दूसरे के दरमियान जो मसाइल पैदा हुएगी, जो मुश्किलात, परेशानियाँ झील रहे हम पर, उसकी नौबत ही नहीं आने पाती। तो अब भी हमारे लिए अगर हम ये काम करें, इस्लाम की दावत, इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने का, तो जो है, और जो लोग कर रहे हैं काम इस वक्त पर, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं आप जो है काफ़ी जमातें इस्लाम के पैगाम को दूसरों तक पहुंचा रही, और लोग इस्लाम को कबूल कर रहे ही। तो जो है वो अभी जो ये हुआ था, कोई शख्स कुरान को जो जलाने के लिए पैदा हुआ था, उसका नतीजा हुआ कि लोग कुरान को पढ़ना शुरू कर दिए वहाँ पर। अरे ये क्या कुरान है, क्यों उसे अक्सर जला रहा है। तो उस पर जो पूरी दुनिया से ये हुआ, हंगामा मचा गया, एहतियात किया मुसलमानों ने, तो उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी मुसीबत जो होने वाली थी, और अगर करता तो मालूम नहीं क्या नतीजा उसका निकलता। वो अल्लाह ताला जो हाथियों को के ज़रिए खाने का को बताया, वही अल्लाह ताला जो कुरान को ही बचा सकता है, कुरान की भी हिफाजत कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि वो जो मुसीबत जो आई हुई थी टल गई। तो इसलिए हमारे करने के दो काम सबसे ज़्यादा, खिलाफत का मामला जो अल्लाह ताला ने बताया है, एक तो ये है कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाए, और दूसरा ये है कि अपने तमाम भाइयों को, रिश्तेदार, ख़ानदान में, हमारे पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं, उन तक ही अब हमारे अखलाक और किरदार से, और हमारी ज़ुबान से, तक़रीर से, तहरीर से, हर तरह उन तक अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला उनको मुसलमान बना देना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर ये करेंगे तो हम छूट जाएंगे अल्लाह ताला के अज़ाब से, तो नहीं करेंगे तो आखिरत का अज़ाब ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब आते रहेंगे उसके नतीजे के अंदर। तो इसलिए ये ज़िम्मेदारी हमको अदा करना है। इसके बाद एक बात करके ख़त्म कर देता हूँ, वो ये कि अभी रमज़ान का मुबारक महीना गुजर चुका है हम पर ही, खैर बरकत वाला महीना। तो रमज़ान का महीना जो आता है तो वो आपको ये सबक देने के लिए आता है कि सिर्फ रमज़ान ही में रोज़ा रख लें, नेक बन जाएँ, जो है अच्छे काम करने लग जाएँ, रोज़ा रख लें, ये नहीं है, बल्कि साल भर के लिए एक वो हमारे लिए जो है एक ये होती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तरबियत का महीना होता है रमज़ान का, तज़किये का इम्तिहान होता है। वो इसलिए आता है रमज़ान का महीना गुजरने के बाद जो 11 महीने होते हैं हमारे अगला रमज़ान आने तक, रमज़ान में जो रूहानी क़ुव्वत, जो ईमानी ताकत हमारे अंदर पैदा हुई है, वो रमज़ान के अंदर भी बाकी रहे, रमज़ान के बाद भी बाकी रहे। रमज़ान में से नमाज़ों की पाबंदी करते थे, उसी से हम पाबंदी करते रहें। रमज़ान में से नेकियां करते थे, तिलावत कुरान करते थे, जो जैसे करते थे, नेकियों में फसल बहार थी रमज़ान में, उसी तरह का मामला हमको 11 महीने तक भी बराबर करते रहना चाहिए। उसके साथ रोज़े जो भी रमज़ान के जो रोज़े थे वो फ़र्ज़ रोज़े, रमज़ान के रोज़े, फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा भी रोज़ा अल्लाह ताला को इतना पसंद है, जैसे कि आप सुन चुके हैं रमज़ान में कि रोज़े की इबादत का अजर सवाब अल्लाह ताला अपनी तरफ से देते हैं, और बेहद तो हिसाब देते हैं अल्लाह ताला, रोज़े का अजर हिसाब है। तो रमज़ान के बाद भी नफिल के तौर पर अल्लाह ताला ने कुछ रोज़े रखे हैं। तो आम तौर पर मुसलमान चंदी इल्ला माशा अल्लाह कुछ लोग रख लेते ही, लेकिन आम तौर पर मुसलमान रमज़ान के रोज़े रख लेते ही, और उसके बाद वो समझते ही कि इसके बाद साल भर छुट्टी मिल गई हमको, अब कोई रोज़ा रखने की हमको ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को मालूम है कि रोज़े रखना भी है, वो भी इतना वक्त नहीं निकालते कि रमज़ान के बाद भी वो रोज़े रखे जाएँ। मसलन सबसे पहले जो रोज़े हैं वो ये है कि रमज़ान गुजरने के बाद शव्वाल का जो महीना ये गुजर रहा है, शव्वाल का महीना, शव्वाल के महीने में सुन्नत मुक्तदा के तौर पर, सुन्नत के तौर पर 6 रोज़े रखना है शव्वाल में। और 6 रोज़े जो रखे गए हैं उसकी मसलियत ये है कि अल्लाह ताला एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर देते हैं। एक नेकी आप करते ही तो क्या आपके अमाल नामे में 10 नेकियाँ लिख दी जाती हैं। एक नमाज आपने पढ़ी, गया 10 नमाज़ें पढ़ ली आपने, 1 रुपया आपने दिया, 10 रुपये आपने दे दिए, अमाल नामे में लिख दिया जाता है। तो इस तरह साल के 360 दिन, साल के 360 दिन होते हैं तकरीबन, 4-5 को छोड़ कर। तो जो है रमज़ान में जो 30 रोज़े हम रखते हैं, एक रोज़ा 10 रोज़ों के बराबर, तो 30 रोज़े जो है 300 दिन के रोज़े हो गए।
رمضان کے 30 روزے، اس کے بعد 60 روزے باقی رہ جاتے ہیں ہمارے پورا سال رکھنے کے لیے۔ 60 روزے جو باقی رہتے ہیں ان کے لیے یہ 6 روزے رکھے گئے۔ یہ 6 روزے بھی ہم رکھ لیے 30 روزوں کے بعد، تو یوں سمجھیے کہ پورا سال ہم نے روزہ کیا، حالانکہ نہیں رکھتے پورا سال، ثواب ہمارا ایسا ہوگا کہ پورا سال ہم نے رکھ لیا۔ اور یہ 6 روزے بھی مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، تو ترتیب سے آج رکھے پورے کر لیے 6 دن میں، یہ بھی ایک ایک دو دو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں مہینے کے آخر تک، اس کی کوئی خدا بھی نہیں۔ آج ایک روزہ رکھ لیے، 2 دن بعد ایک اور روزہ رکھ لیے، آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں، 6 روزے پورے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوئے 6 روزے۔ پھر دوسرا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سنت نفل کے طور پر، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں علیہ وسلم 2 روزے رکھتے تھے، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ۔ شوال کے چھوڑے تھے فرض نہیں، رمضان کی طرح ہم سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رکھنا ہے ہم کو۔ 6 روزے نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، اتنی بات ہے کہ 60 دن گئے آپ کے، 60 دن گئے آپ کے روزے نہیں رکھے، یہ معاملہ ہو جائے گا وہ۔ پھر ہر ہفتے کے رسول کا جو معمول تھا، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، جمعہ کے دن روزہ رکھتے، جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، جمعہ کو نہیں، جمعرات 2 روزے رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، صحابہ بھی روزہ رکھنے لگے، صحابہ نے پوچھا آپ پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہر دن جو عمل کرتے ہیں ہم، ہر روز جو عمل کرتے ہیں وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، دن بھر کا عمل۔ فرشتوں کے 2 گروپ ہیں، ایک جو فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت پر، فجر سے عصر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں فرشتے، اور عصر تک جو کام ہم کرتے ہیں، نیکیاں برائیاں جو بھی کرتے ہیں سب لے کر وہاں جمع کر دیتے ہیں، جہاں جمع کرنا ہے جمع کر دیتے ہیں۔ پھر عصر کو دوسرا گروپ آتا فرشتوں کا، وہ اگلے دن فجر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس وقت تک جو کچھ سب نیکیاں برائیاں جو بھی کرتے ہیں وہ سب جمع کر کے لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو پیر کا دن جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بولتا ہے کہ وہ جو اب تک پیر تک کے جو اعمال ہیں پورے بندوں کے، وہ لاؤ ہمیشہ جائزہ رہتا، دیکھتا، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہی کیونکہ پیر کا دن اور جمعرات کا دن بھی اسی طرح 2 دن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی ہمارے اعمال کو، اس لیے میں ہی چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھے تو اچھا ہے، تاکہ قبول ہو جائے وہ۔ تو اس لیے فرض اور ضروری نہیں، نفل روزے ہی ہے تو رسول جو رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک فرمایا رسول اللہ نے ان نیکیوں میں چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نیکیاں موجود ہیں اس میں، یہاں تک کہ رسول اللہ نے مسجد کے اندر آ کر ایک کاڑی پڑی ہوئی تھی، تنکا پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا کر آپ نے باہر پھینک دیا، تو رسول اللہ فرماتے ہی آپ کی نیکیوں میں وہ بھی موجود ہے کہ تنکا اٹھا کر باہر پھینکا آپ نے، وہ بھی موجود ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی برائی، بڑی سے بڑی برائی، سب کچھ موجود ہے اس کے اندر۔ تو یہ 2 روزے رسول بڑھتے تھے ہر ہفتہ۔ پھر ہر مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 چاند کے 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، یہ 3 دن بھی جو روزے رکھا کرتے تھے مسلسل 3 دن، ایام 20 کہلاتے ہیں وہ، یہ 3 دن، ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات، ہر مہینے میں 3 دن، 13، 14، 15 نفل روزے تمام، ضروری نہیں کہ ابھی ہے، نہیں کر کے تو گناہ نہیں ہوتا، رکھے تو اجر و ثواب ہے۔ ان کے علاوہ پورے سال کے اندر ایک تو عرفے کا روزہ، ذی الحج عید کا دن جو آتا ہے اس سے پہلے کا روزہ، اور 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کرنے کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے 10ویں محرم کا روزہ، عاشورے کا روزہ جو کہتے ہیں، اتنے روزے، تو یہ بھی کم سے کم ہمارے علم میں رہنا چاہیے، اور ہو سکے تو رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم کو۔ شوال کے 6 روزے، ہفتے کے 2 روزے پیر اور جمعرات کے، اور پھر جو ہے عرفے کا روزہ، عاشورے کا روزہ، یہ سارے روزے پہ جو ہے یہ ہمارے علم میں رہنا ہے، اور ہو سکے تو رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نیکی کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ واقع دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔